الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ جو بھی میری مشکلیں ہیں اسے تو آسان کر دے یا رب، جو بھی میری مشکلیں ہیں اسے تو آسان کر دے یا رب، میرا دامن علم سے بھر دے یا رب۔ سامعین محترم، میرا آج کا موضوع سخن ہے علم کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28واں سپارہ سورۃ المجادلہ میں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں علم عطا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 1 میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم کو حاصل کرنا تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ سامعین محترم، علم ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اور حیوان میں تمیز کی جاتی ہے، علم ہی وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے تمام ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، علم ہی وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان حلال اور حرام میں تمیز کر سکتا ہے، علم ہی کو وہ کیمیائی سعادت حاصل ہے جس کی وجہ سے مخلوق اپنے خالق کو اور عبد اپنے معبود کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے 23واں سپارہ سورۃ الزمر میں ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب فرما دیجئے جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جلد نمبر 1 مشکوٰۃ شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، یعنی جو شخص علم کو حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ سامعین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا عالم کو فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح تمام ستاروں کو، جس طرح چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت ہے۔ اسی پر علامہ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے اے اقبال، کیونکہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار بنتا ہے۔ وما توفیق الا